بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، جس کے جھونکوں سے جنت کے درختوں کے پتے اور دروازوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمائے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ ہاتھوں کی خوبصورتی کے لیے اپنے ہاتھوں سے صدقہ دیں، آواز کی خوبصورتی کے لیے قرآن کی تلاوت کریں اور چہرے کی خوبصورتی کے لیے وضو کی عادت ڈال لیں۔ میرے آنکھوں میں پانی آ گیا جب میں نے قرآن میں پڑھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پھر کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کیا یہ دنیا تمہیں مجھ سے زیادہ عطا کرے گی؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ روز تمہارے گناہ میرے پاس آتے ہیں، پھر بھی میں دوسرے دن فرشتوں کے ہاتھوں تمہارا رزق تمہیں عطا کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، رمضان کے مہینے میں یہ غلطیاں ہرگز نہ کریں، ویسے تو باقی کے دنوں میں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی زبان کو فضول باتوں سے روکو، فضول باتیں منہ سے نہ نکالو۔ اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت، چغلی اور واہیات باتوں سے روکو۔ اپنی زبان سے کسی کی برائی نہ کرو یا اپنی باتوں سے کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ اپنے پیروں کو گناہ کی طرف جانے سے روکو۔ کسی ایسی محفل میں نہ جائے جہاں گناہ کے علاوہ کچھ نہ ہوتا ہو۔ اپنے ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہ کرو، کسی سے جھگڑا نہ کرو، غصے پر قابو رکھو۔ اکثر غصے کے وقت میں خود پر قابو نہیں رہتا اور اپنی زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، اور کبھی کبھی تو انسان کفریہ کلمات بھی کہہ جاتا ہے، لہٰذا غصہ کرنے سے بچو۔ اپنی آنکھوں کو گناہ سے بچائیے، بد نظری سے بچے، حرام نہ دیکھیں، کسی نامحرم پر نظر نہ ڈالیں۔ موبائل کو کم سے کم استعمال کرے، جب ضرورت ہو تب استعمال کرے تاکہ رمضان کی قیمتی لمحات ضائع نہ ہو۔ ذکر اذکار کرتے رہیں۔ رمضان میں سوشل میڈیا سے بالکل دور رہو، غلط چیزیں نہ دیکھو، گانے نہ سنو، فلمیں ڈرامے نہ دیکھو۔ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کی تلاوت، درود پاک کا ذکر، اذکار اور استغفار میں لگائیں، اور رمضان میں کم سے کم سوئے تاکہ رمضان کے قیمتی لمحات سونے میں نہ گزرے، کیونکہ رمضان کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ بہت ہی قیمتی ہوتا ہے۔ رمضان کی تلاوت کرتے ہوئے باتیں نہ کریں، دھیان سے اور میننگ کے ساتھ پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی نیت کریں۔ افطار سے پہلے دعا کرنے کے بجائے باتیں نہ کریں، دعا خوب دل سے مانگیں۔ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور ٹی وی، میچ، نیوز، اس سے بھی بطور خاص بچیں۔ اپنی نگاہوں کو برائی سے بچائیں۔ عورتیں افطاری بناتے وقت فضول باتیں نہ کریں اور ذکر اذکار کرتی رہے، ہاتھوں سے افطاری بناتے جائے اور دل ہی دل میں ذکر کرتی رہے۔ رمضان میں زیادہ ٹہلنے سے پرہیز کرے، بلا ضرورت لوگوں سے ملاقات نہ کرو تاکہ قیمتی وقت فضول کاموں میں برباد نہ ہو۔ اس مہینے میں گناہوں سے بچنے کی خوب کوشش کرو۔ ہاتھ، پیر، دل، کان، ناک، آنکھوں اور زبان کو گناہوں سے بچائے۔ عورتیں بے پردگی کے گناہ سے بطور خاص بچے اور تراویح پورے مہینے کی پابندی سے پڑھے۔ مسجد میں فضول باتیں کرنے سے ضرور بچے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، نہ کہ فضول کاموں اور باتیں کرنے کے لیے۔
ऐसी जगह ना जाइए जहाँ बेपर्दगी हो, आंखों से बदनजरी हो, क्योंकि रोज़ा सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नहीं होता। रोज़ा आंख, कान, दिल, जुबान, हाथ पैर का भी होता है। आंखों से कोई हराम चीज़ ना देखो, कान से गलत चीज़ ना सुनो, दिल में बुरे ख्यालात ना लाओ, जुबान से बेहुदा बातें ना निकालो और हाथ पैर को गुनाह से रोको। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो लोग अपने माल की ज़कात नहीं अदा करेंगे तो क़ियामत के दिन उनका माल गंजे सांप की शक्ल में उनके गले में पड़ा होगा और वो अपने जबड़ों से उसके मुंह को पकड़े होगा और कहेगा कि मैं तेरा माल हूँ। एक ज़माना ऐसा आएगा कि झूठ बोलने वालों को इज्जत दी जाएगी और सच बोलने वालों को जलील किया जाएगा। ये वही दौर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तक कोई बंदा इन 4 बातों पर ईमान ना लाए तो वो मोमिन नहीं हो सकता। पहला, इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। दूसरा, इसकी भी गवाही दे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे हक के साथ भेजा है। तीसरा, मरने के बाद फिर दोबारा जिंदा होने का यकीन रखो। और चौथा, तकदीर पर ईमान लाए। मैंने कहा गुनहगार हूँ, अल्लाह ने कहा बख्श दूंगा। मैंने कहा परेशान हूँ, अल्लाह ने कहा संभाल लूँगा। मैंने कहा अकेला हूँ मैं, अल्लाह ने कहा साथ हूँ मैं। और मैंने कहा आज बहुत उदास हूँ मैं, अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ फिर देख कितने पास हूँ मैं। कुरान पर ईमान लाना ज़रूरी है, कुरान को पढ़ना ज़रूरी है, कुरान को समझना ज़रूरी है, कुरान पर अमल करना ज़रूरी है और कुरान को दूसरों तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमे के रोज़ सूरह कहफ की तिलावत की उसके लिए अल्लाह ताला 2 जुम्मों के दरमियान एक नूर रोशन फरमा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह की कसम मैं दिन में 70 मरतबा से भी ज़्यादा अल्लाह से इस्तग़फ़ार और उससे तौबा करता हूँ। जिन घरों में अल्लाह ताला का जिक्र होता है उस घर को आसमान वाले ऐसे देखते हैं जैसे तुम सितारों को देखते हो। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह, जितना मैं आपके करीब हूँ, आपसे बात करता हूँ, उतना कोई और करीब है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, आखिरी ज़माने में एक उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी और उस उम्मत को 1 महीना ऐसा मिलेगा जिसमें वो खुश्क होंठों, प्यासी ज़बान, सूखी हुई आँखें, भूखे पेट जब इफ्तियार करने बैठेगी तब मैं उनके बहुत करीब हूँगा। ऐ मूसा, तुम्हारे और मेरे दरमियान 70 पर्दों का फासला है, लेकिन इफ्तार के वक्त उस उम्मत और मेरे दरमियान 1 पर्दे का फासला भी नहीं होगा और जो दुआ मांगेंगे उसे कबूल करना मेरी जिम्मेदारी होगी। सुबहान अल्लाह। अगर मेरे बंदों को ये पता चले कि रमज़ान क्या है तो वो सब यही तमन्ना करेंगे कि काश पूरा साल रमज़ान होता। रोज़े की हालत में नाजायज़ बोले जाने वाले अल्फाज जो लोग अक्सर बोल देते हैं, मेरा रोज़ा ना होता तो बताता, तुम्हें रोज़ा तो नहीं लग रहा है, आज मुझे रोज़ा खल रहा है, आज रोज़े ने हालत बुरी कर दी, यार कब खुलेगा ये रोज़ा, रोज़े ने मेरे तेरे जिस्म को दुबला कर दिया है, रोज़े में कुछ खाने पीने की इजाज़त होनी चाहिए थी, आज तो सुबह से ही रोज़ा खलने लगा, अभी तो पूरा दिन बचा है, इफ्तार के वक्त तक क्या हाल होगा। बस जल्दी से मगरिब की अजान हो, टूट पड़ेंगे इफ्तार पर। फ़ोन पर किसी से बात करोगे तो कहेंगे यार आज रोज़े ने हालत ख़राब कर दी। ऐसे बातों से परहेज़ करें। रमज़ान में इन फजूल कामों से अपने आप को बचाइए। अक्सर लोग ये बोलते हैं और स्टेटस लगाते हैं, रमज़ान की पहली सहरी मुबारक, रमज़ान का पहला रोज़ा मुबारक, रमज़ान की पहली तरावीह मुबारक, रमज़ान की पहली सहरी मुबारक, रमज़ान का पहला जुम्मा मुबारक, रमज़ान का दूसरा जुम्मा मुबारक, अलविदा जुम्मा मुबारक,
رمضان کا آخری روزہ مبارک، رمضان کی آخری سحری مبارک، رمضان کی آخری افطار مبارک، ایسے سٹیٹس لگانے سے پرہیز کرے۔ ماہ رمضان کے 3 عشرے: پہلا 1 سے 10 روزوں تک رحمت کا عشرہ، دوسرا 11 سے 20 روزوں تک مغفرت کا عشرہ، تیسرا 21 سے 30 روزوں تک دوزخ سے آزادی کا عشرہ۔ رمضان میں کسی کو بدلتے ہوئے دیکھ کر مذاق مت کرنا، کیونکہ رمضان آتا ہی بدلنے کے لیے ہے۔ تم اپنے آپ کو صاف ستھرا مت کہو، اللہ جانتا ہے کون پرہیزگار ہے۔ رمضان کا مہینہ ایک بڑی جہاز کی طرح ہے جو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے مومن کو مغفرت کی بندرگاہ پر پہنچا دیتا ہے۔ جس کو سوار ہونا ہے تیار رہو، انشاءاللہ سواری بہت قریب ہے۔ امی جان کے ہاتھوں کی سحری اور افطاری قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری ماؤں کو سلامت رکھے، آمین۔ کیا خوب عبادت بخشی ہے یا رب روزے کی عبادت میں، صبر بھی، شکر بھی، فکر بھی، ذکر بھی، نعمت بھی، رحمت بھی۔ کتنی جلدی یہ رمضان گزر جاتا ہے، پیاس لگتی نہیں، افطار کا وقت آ جاتا ہے۔ ہم گنہگاروں کی مغفرت کر میرے اللہ، عبادت ہوتی نہیں، رمضان گزر جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، یعنی بڑھا دو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ روزہ کھانا پینا چھوڑ کر وزن کم کرنے کا نام نہیں، بلکہ گناہ چھوڑ کر اپنے غرور کو ختم کرنے کا نام ہے۔ تیز دھوپ کی تپش تمہیں ستائے گی، پیاس کی شدت تمہیں آزمائے گی۔ روزے داروں، تم ہر حال میں صبر رکھنا، یہ آزمائش تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اس برکت والے مہینے کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیاں دور کرے اور ہم سب کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے، آمین۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ شیطان نہیں تھا، وہ ہم خود تھے۔ دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے۔ مبارک ہو مومنو، پھر سے رمضان آ رہا ہے۔ تیرے صبر کی کوئی مثال نہیں اے مسلمان، لب پر پیاس کی شدت ہے اور ہاتھوں میں وضو کا پانی ہے۔